صحیح بات ہے رائے صاحب، آپ کی بات بالکل حقیقت 100% درست ہے کہ جب تک اگر آپ نے پہلی بات ہے کہ آپ نے ایک موقف پیش کیا اور آپ اس کو ثابت نہیں کر پائے تو پھر آپ کا کام ہے کہ جس کی عدالت میں آپ موقف لے کے گئے آپ نے اس کا پہلے مقدم مانا تو پھر اس کا فیصلہ بھی مقدم ہے. اگر آپ اس کا مقدم فیصلہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو بھی نہیں مان رہے تو پھر آپ کی اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. نعت کلام صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو اس کا مطلب ہے پھر جی آپ غازی ممتاز قادری صاحب کے بارے میں بھی میں آپ نے کا یہ یہی کئی موقف دفعہ ہوگا؟ پہلے بھی بات کی ہے کہ ممتاز قادری صاحب نے جو کام کیا ان کے پاس نہ تو کوئی گواہ تھے، نہ انہوں نے کہیں پہ اپنا پہلے مدعا پیش کیا، نہ کچھ کیا. انہوں نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کر لیا اور جو سلمان تصیر کو قتل کر دیا. اگر فرض کریں 1 منٹ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار سلمان تصیر جو ہے وہ غلط تھا، اس نے واقعی ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اب 1 منٹ کے سوچیں تو جو اللہ کے ہاں تو جا کے مقام پالے گا، مگر حکومت اپنا فیصلہ ضرور کرے کہ دنیا میں، اور حکومت نے کہ اس کو قتل کیا تو ٹھیک کیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں تو حکومت نے اس کو سزا دی تو ٹھیک دی ہے. اگر حکومت اسے سزا دیتی تو بالکل بالکل بالکل. جزاک اللہ جی. یہ تو بڑا آپ کا ویسے نا جو ادھر دوسرے مجاہدین ہیں ان سے ہٹ کے آپ کا موقف ہے. مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں یہ بات کو. ویسے تو ہمارا تو موقف جو دیکھیں، ہمارا تو موقف اس بارے میں جو کورٹ سزا دیتی ہے اس بارے میں بھی ہم مطلب یہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کورٹ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے یا جو بھی ہے، وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ صرف عدالت کو ہی حق ہے اور گورنمنٹ کو ہی اور ریاست کو ہی حق ہے اور کو سزا دینے کا، وہاں تک تو ہم سر دیکھیں متفق سیدھی ہیں. سی بات ہے، میں آپ کو ایک یہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مجھے یہ بات سن کے. جب بھی 2 بندے کسی قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ قاضی کا فیصلہ مانیں، ٹھیک ہے. اور اگر بات یہ ہے کہ اگر ریاست کے اندر اگر کوئی ہر بندہ اپنے مرضی سے فیصلے کرنا شروع کرے تو پھر ریاست کیسے چلے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ جی، بہت بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میں یہی سوچ رہا تھا، میں کہا شاید ہمیں کچھ مختلف اوپینین سننے کو ملے میں بھی ایک لیکن وہ نہیں وکیل کا ملی، بیٹا ہوں، ایک جو وکیل بڑی کا بھائی ہوں خوشائن. اور 2 وکیلوں کا بھائی ہوں، تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ قانون کی بات قانون کے دائرے میں رعایت کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ریاست کو ادا کرنے دیکھیے میں تو بات سنیے، خود جو ان سے وہ قبیلہ سسٹم ہونا، میں جعلی قبیلے کا غازی امیر ہوں، بننے سے کوئی فائدہ ٹھیک ہے، نہیں اور وہاں پہ ریاست نہ. وہاں پہ میں امیر ہوں، پھر میں جو مرضی کروں، میرا اختیار ہے. لیکن وہ بھی ایک امیر کو اس ٹائم وہ نہ امیر ریاست ہے بھی نا، اگر وہ کر ایک سکتا قسم ہے کا ریاست وہ ہے، اس کا اختیار ہے جو مرضی ظاہر ہے کرے، ریاست کا ہیڈ وہ ہوتا اپنی ہے نا. سزا و جزا پالے گا اللہ سے. مگر جو ہاں دنیا کے اندر ایک ریاست کے اندر رہ رہا ہے تو اس کا کام ہے ریاست کے بالکل بالکل قوانین کی پابندی کرے. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ بالکل 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 ایسے اور ہی جب ان سے کہا بالکل جاتا ہے ایسے ہی. زمین پہ فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو وہ تو کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے گا میں جو کوئی چور کو بھی کہے گا وہ چوری نہیں کی تو کہے گا، کبھی بھی نہیں کہے گا میں چوری کی ہے، کبھی کہے گا میں چوری کی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے سامنے ایک طرف شیطان آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آگے بالکل کہے بالکل کہ میں شیطان ہوں تم میری پیروی کرو تو آپ نہیں کرو گے. اگر آپ کو وہ کہے گا میں جبریل ہوں تبھی کرو گے نا. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی. کیونکہ اس بات سے آگے باتیں بڑی نکل جاتی ہیں. کیونکہ اس بات سے جو ہمارے ملک میں یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، میرا نہیں خیال 1 مہینے سے زیادہ گزرتا ہوگا. 1 مہینے میں ایک سے زیادہ بھی واقعات ہو جاتے ہیں، میں لیکن سر آپ کو اگر ایک بات 2 بتاتا ہوں، واقعات کے درمیان میں ایک بات جگہ بتاتا دیکھی ہوں، جائے تو دیکھیے 1 پتہ کیا مہینے سے بابا زیادہ فرید نہیں کا ہو ایک شعر سکتی. تھا جو بڑا یاد کرنے یہ والا لوگوں کے لیے. میکسیمم ٹائم وہ کہتے ہیں 5 رکن اسلام دے چھیواں فریدا ٹک، یہ نہ لبے چھیواں دے پنجے جانے بک. پاکستان کے اندر ہمارے جو نا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ دل برداشتہ ہے، بہت سارے ان کے مسائل ہیں. تو وہ چھوٹی چھوٹی ایسی بات کبھی ہوتی ہے جو ابھر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ کے پاس سب کچھ نہ تو آپ میں برداشت ہوتی ہے، جب بس آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کو چھوٹی بات بھی کئی دفعہ بڑی چوک جاتی ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ صبر دے سب کو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل توفیق ایسے دے، ہی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے جو ایسے کام کرتے ہیں، ان کو توفیق دے کہ ویسے کام نہ کریں. اور جس نے کسی کو مارا وہ بھی اللہ سے اپنا صلہ پالے گا، اور جو مرا وہ بھی اللہ سے صلہ پالے گا. کیونکہ اللہ کے سامنے تو جا کے کوئی بھی جو جھوٹ نہیں بول سکتا نا لالا راستہ ہے. بالکل. اچھا وہ تو چلیں جی آخرت کی دنیا دوسری دنیا کی باتیں ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری کمیونٹی یا ہمارے لوگ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں اس انسیڈنٹ کو، جس کی وجہ سے اور لوگوں کے یا بچوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز ہے، مطلب کہ ہمیں جنت میں ڈائریکٹ لے جائے گی، یا اس سے ہم جو ہے پاک رسول کی محبت کو وہ جیسے مطلب کہ حوض کوثر سے جا کے پانی پیئیں گے ان کے ہاتھوں سے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کے گھر میں لوگوں کا تانا بانا شروع ہو گیا ہے، مٹھائیاں لے کر جا رہے ہیں، میٹھے چاولوں کی دیگیں لے کر جا رہے ہیں، اس کے ابو کا چہرہ چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز یہ کون ٹھیک ہے، حالات تو میرا خیال ہے کہ شروع میں جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو تھے ان کے بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، 3 سال میرا خیال کم و بیش انہوں نے شیب ابی طالب میں گزارے، کافی مشکل ٹائم تھا وہ بھی ان کے لیے، تو لیکن یہ ابھی بھی پورا جو علاقہ ہے وہاں پہ دور دور سے لوگ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے ابو کو ہاتھ چومنے کے لیے، چہرہ چومنے کے لیے۔ تو جب اس طرح کے انسیڈنٹ کو اتنا گلوریفائی کر دیا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، تو جو اور لوگ ہیں اور بچے ہیں جن کے بھی ذہن اتنے پختہ نہیں ہیں تو وہ اس طرح کی حرکات کریں گے اور کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے سیدھی سی کہ کہتے ہیں نا ہر ایک دی اپنی منطق ہے، ہر ایک دی اپنی راہ سجنا، کوئی ایک خدا نو مندا نہیں، کوئی پوجدا لکھ خدا سجنا، کوئی چھوڑ دے کسی ہور لئی، کوئی کسے تے ہوئے فدا سجنا، نہ نفرت دا پلچا تو آ کے خدا سجنا۔ بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں گے میرا موقف، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی بات کو میرا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ٹاپک پہ بحث کروں، کسی کو برا کہوں یا کسی کو اچھا کہوں، یا کیا کس نے غلط کیا ہے صحیح کیا، کیونکہ ریاست موجود ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا، ریاست کا کام ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنا، ریاست کا کام ہے لوگوں کو بتانا۔ اگر میں اور آپ اس میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ میں ایک طرف ہو جاؤں گا، آپ ایک طرف ہو جائیں گے، تو پھر فساد ہی ہوگا نا۔ تو اگر دیکھا جائے گا تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ریاست کے دائرہ اختیار سے باہر نکل کے کرنے والے کام ہے نا جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جن لوگوں کے پاس ممبر ہے ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں جو ان سی ہیں، بجائے اس کے کہ اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی اس معاملے میں آپ کی نظر میں یہ سزا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی سزا ہے، تو یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے کہ بھائی جو اسلامی وہ کیا نام ہے، اسلامی شرعی عدالت کہ کیا اس کا نام ہے، جو بیسیکلی جو دیکھتی ہے کوئی بھی ملک میں قانون بنے وہ اسلام سے صحیح ہے نہیں، ساتھ ان کو شریعت کی روح سے اس بندے پہ یہ حکم لگتا ہے تو وہ بیسیکلی ریاست نے ہی لگانا ہے، کیونکہ ریاست کے پاس وہ ایک ہم تو چلو اس کو اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز تو بنی ہوئی ہے نا کہ بھائی جو بھی ملک میں قانون بنتا ہے وہ اسلامی وہ ایک وہ پتہ نہیں اسے کیا نام ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے کیا اس سے گزر کے بنتا ہے، ہاں ادھر سے گزر کے بنتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں بن سکتا۔ تو جب سارے قانون ادھر سے بن رہے ہیں تو پھر اسٹیٹ کو ہی سارے کام کرنے چاہیے نا، بجائے کہ کوئی انڈیویجول بندہ کرے۔ یہ جب تک اعلانات ممبر سے نہیں ہوں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ واقعات جو ممبر ہیں رسول پہ کم ہو بیٹھنے والا سکتے جو ہیں، عالم ہے یہ یا روز مولوی بروز ہے یا بڑھیں گے۔ کوئی حافظ ہے یا قاری ہے یا مفتی ہے، کیا اس کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کو چیلنج کرے؟ بالکل نہیں۔ یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوانین کو وضع کرے اور وہ بتائے کہ کس کا کتنا دائرہ اختیار ہے اور وہی اس پہ بات کرے، دوسرا کرے ہی نا۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یہ مسائل ہو ہی نا۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ اس ریاست مسائل میں پھر پاکستان کو بننے میں بہت ریاست آسانی فیل ہوا، ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں تو پاکستان کی ریاست نے بہت سارے مسائل کو حل کیا، بہت سارے مسائل کو حل کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو ہو کے ہم وہی چیز کو جانیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تئیں جو ہمارے کا اختیار میں ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ریاست کے اندر وقت کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ریاست میں جب وہ بچے آئیں تو کم از کم وہ جو ہے ایسے معاملات کو ڈیل کریں، جس سے کیا کہتے ہیں ایسے معاملات کو ڈیل کریں اور اس طرح کریں کہ وہ بتائیں کہ ریاست کے قوانین کیا ہیں اور عوام کے حقوق کیا ہیں، عوام کا دائرہ اختیار کیا ہے اور ریاست کا دائرہ اختیار کیا ہے، اور ایک عالم کا دائرہ اختیار کیا ہے اور جماعتوں کا دائرہ اختیار کیا ہے۔ مسئلہ تو یہاں پہ ہے۔ سوال ہے اگر ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر قانون کیا اپنی راہ نکال رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ بھی دیکھیں کہ جو مولویوں نے کیا 150 بچوں کے ساتھ، ان کو سزا کیوں نہ دی اس ریاست نے؟ کیا ریاست ان کے آگے بے بس ہے؟
دیکھیں صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں عدالت کی بات. اگر آپ عدالت کی بات کرتے ہیں رائے صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. عدالت کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ گواہ وہاں پہ آتے ہیں اور گواہوں کو سنتے ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جب سائل نہیں ہوگا, گواہ نہیں ہوگا, تو پھر عدالت وہاں کیا فیصلہ کرے گی؟ اپنے تو ہی فیصلے کرنے شروع کر دے, یا گوگل سے نکال کے یا ٹک ٹاک کے لوگوں کی بات سن کے فیصلے کرے. ایسا تو نہیں ہوتا. گواہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گواہوں کی جرا ہوتی ہے, وکیل ہوتے ہیں, وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں, اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اگر فرض کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, اور بالکل ہوا ہوگا, تو اگر آپ کی جگہ ہوتا, اگر میرے پاس اختیار ہوتا, تو میں ضرور جا کے ایسا کرتا کہ ایک وکیل کھڑا کرتا اور ایسے مولویوں کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں کیس کرتا, اور ان کو سزا دلواتا. اس میں دو رائے نہیں ہے. جہاں پہ جو مدعی کمزور ہوتا ہے وہاں پہ ریاست جی اس کا سیف کیس صاحب. لڑتی ہے, تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بھی کمزور ہے اور ریاست اس چیز کا تماشا دیکھ رہی ہے؟ نہیں موٹی بات سمجھے نہیں ہے. دیکھیں, میں اب بات سمجھے نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کی نظر میں آتی ہیں, اور تو ریاست اس پہ فیصلہ کرتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے فوراً ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے بعد میں آپ کو نظر آتا ہے, مگر فیصلہ ضرور ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا مجرم نہیں ہے جو ایک بہت عرصے تک بچ جائے. ایک وقت ضرور ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بچ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو سزا ضرور ملتی ہے, کہیں نہ کہیں جی ضرور جی مل جاتی ہے. وہ تو ہے نا, وہ تو چلو ہے کہ وہ تو اللہ میاں کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا نا, ٹھیک ہے, تو وہ تو انصاف کا خدا ہے, تو اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے سامنے میں ہے آپ نا, کو نا ابھی ایک مثال دیتا ہوں, ابھی اس تازہ لیے مثال کہ دیتا ہوں. یہ میں پاکستان اپنی میں آپ کا زیادہ, ہاں جی, میری تھوڑی سی بات پاکستان میں سن لیں نا, تازہ تھوڑی سی مثال دیتا سن لیں ہوں. بات. جی آپ جی اپنی, محترم جی بتائیے. میں نے کہا آپ کا بہت زیادہ زور ہے ریاست کے اوپر نا, ٹھیک ہے, ریاست ایسے ریاست ایسے. تو ریاست اگر کمزور ہوئے نا تو وہ ریاست کو فیصلے نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اس کو اپنی بقا کے لیے اس طرح کے عناصر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کسی طرح کا بھی عناصر ہوئیں گے, وہ ان کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ ایک آرمی چیف تھا, اس کے اوپر کسی نے بات کر دی, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر میں اس نے پورا فنکشن رکھا, وہاں پہ اس نے ایک خاص مکتبہ فکر کے مولوی کو بھی اس نے بلایا, ٹھیک ہے. تو ریاست جو ہوتی ہے نا, وہ کمزور ریاستیں جو ہے نا, وہ جس طرح آپ کر رہے ہیں ریاست ایسے کر سکتی, ریاست ایسے کر سکتی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یہ نہ, آپ اس کو بیچ میں سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ممبر رسول پہ بیٹھے لوگ ہیں یہ تربیت نہیں کر سکتے یا یہ باتیں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جتنا ان ٹچ یہ لوگ ہیں عام کمیونٹی کے ساتھ, یا جتنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا پانچوں وقت یہ لوگوں کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنی ریاست کے کون سے لوگ نظر آتے ہیں جی؟ ریاست تو بالکل کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ ریاست تو بالکل ہے ہی نہیں اس طرح سے, کہ آپ غریب بندے کے لیے تو ہے ہی نہیں. اب ایک بندی ہے, اس نے ایک بیٹی کو, ایک باپ کو کچل دیا, وہ امیر باپ کی تھی, وہ جی ذہنی مریض ہے, اس کو نکال دیا. ریمنڈ ڈیوس کا آپ کے سامنے واقعہ ہے. تو جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں نا بھائی, ان کو تو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے عناصر کی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, انہوں نے 100 کام لینے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ جو ممبر رسول پہ بیٹھا مولوی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, ان کی بڑی سینگ ہوتی ہے. میں خود جاتا رہا ہوں, میں خود پڑھتا رہا ہوں نمازیں, سارا کچھ مجھے پتا ہے کہ لوگ جب وہ بیان کرتے ہیں جذباتی ہو کے, تو لوگوں کی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے. وہ اگر کوئی اچھی بات کریں تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, اگر وہ کوئی غصے سے جذباتی بات کریں تو لوگ اس طرح اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے یا خطبے کے بعد کہ جیسے مطلب اگلے بندے کو نا یہ ابھی نکلیں گے مسجد سے اور جو بھی بات ہوئی ہے اس کا انہوں نے اسی ریاکشن جو ہے نا کافی سٹرونگ آنا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے. تو یہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں جی, جزاک اللہ. محترم دیکھیں سیفی بھائی, بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں علامہ جو ہوتے ہیں نا, عالم دین ہوتے ہیں جی, ان کا صرف اتنا کام ہوتا ہے جیسے ایک مدرس کا کام ہوتا ہے کہ اسکول میں بچے کو پڑھاتے ہیں, بچے کو سکھاتے ہیں, اس کے بعد بچہ پیپر میں کیا لکھ کے آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ جو ہے پھر اور لوگ کرتے ہیں کہ اسے فیل کرنا ہے یا پاس کرنا ہے. اسی طرح علماء کے پاس صرف اتنا ہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, بہت سارے بتاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ کو اعتراض ہو, بہت سارے لوگ علماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا اپنا نقطہ نظر, اپنا اپنا فکر ہوتی ہے سوچنے کی, مگر اس کے بعد ہر انسان جو ہے اپنے بارے میں خود سوچتا ہے, وہ اس کی کمیونٹی اس کو بتاتی ہے, وہ کمیونٹی کو بتاتی ہے اس کے ارد گرد کے ماحول کے لوگ. اور اگر آپ دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ سارے علماء کہتے ہیں نماز پڑھو, کتنے کو لوگ ہیں پاکستان میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ کوئی مجھے آپ ایک ایسا کرے کہ جو بڑا کوئی آپ کے سامنے کوئی آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف چیف جسٹس کی بات کریں, یا کسی بڑے کی بات کریں, یا کوئی کریم کی بات کریں,
تو وہ کسی علماء کے فتوے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، چکر ہی کوئی نہیں ہے بھائی. یہاں پہ ہر بندہ اپنے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو علماء پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مریم نواز جو ہے وہ آپ کو بن جاتی، کیا کہتے ہیں، وزیر پنجاب. یہ جو بات ہے بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات آپ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو اختیار ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اختیار تو ہے نا. ریاست کو یہ اختیار تو ہے نا کہ جو ریاست کو چیلنج کرتا ہے. ریاست اپنے قوانین بناتی ہے تمام شہریوں کو برابر حقوق دینے کے لیے، اور وہ ٹیکسز لگاتی ہے یا جو بھی وہ کام کرتی ہے وہ پبلک کے لیے کرتی ہے بلا تمیز. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا کیا مذہب ہے، کیا نسل ہے، وہ سب کے لیے قانون سیم ہوتا ہے. لیکن اس میں سے کوئی بھی بندہ اس میں ریاست میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مذہب کو دیکھا جائے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، اس کے مطابق اس کے قانون میں کیا سزا ہے. تو جب کوئی قانون کو جو ریاست کو چیلنج کرنا لگ پڑے تو ریاست وہاں پہ اپنا ایک دکھاتی ہے کہ وہ ریاست ہے. تو جو انفارچونیٹلی دیکھنے میں کم ملتا ہے. تو وہاں پہ مجھے میرا جو ہے یہ فکر ہے کہ وہاں پہ اگر ریاست اپنا رد عمل دکھائے تو وہ چیزیں جو ہمارے ان کی جرات ہی نہ ہو کہ وہ چیزیں ہو پائیں. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی بات مان لی کہ ریاست کسی ایک نے جرم کیا، اس کو وہ ایکشن میں آتی ہے، اس کو سزا دے دی. لیکن اس ایک واقعے کے بعد ریاست کو اپنی سمت متعین کرنی چاہیے کہ کسی دوسرے معصوم کی جان نہ جائے، ایسے ایکشن لینے چاہیے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ریاست کو میرا خیال ہے کہ اپنا مزید بہتر کردار ادا کرنا چاہیے ان معاملات میں. محترم آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے ایک بات وہ بتاتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست عوام ہی ہوتی ہے نا، عوام میں سے نمائندے ہوتے ہیں جو ریاست میں بیٹھتے ہیں جا کے. آپ اس میں علماء تو نہیں بیٹھتے ہیں نا، علماء کو اتنا احتیاط دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں. اور اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ بھی جائیں تو کیا ہوگا کہ ایک عالم اپنے حساب سے صحیح بات کرے گا، دوسرا اپنے صحیح کہے گا، تیسرا اپنے صحیح کہے گا، پھر بھی فساد ہوگا. جبکہ ریاست میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ اگر آپ اس کا حقیقی حل نکالنا چاہتے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور خود سیکھیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم خود سیکھیں گے، ہمارے بچے سیکھیں گے، تو یہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ریاست وہ تمام معاملات کو حل کرے گی. اور اسی طرح کے جو ماحول بنے گا، اسی طرح ہر غریب کو فوراً حق ملے گا، اور ہر جو ہے کیا کہتی ہیں جو قصوروار ہوگا اس کو اصلاح ملے گی نا. اگر ممبروں پہ بیٹھ کے اس کے فیصلے ہو جائیں، جلسے نکال کے فیصلے ہو جائیں، یا کسی وجہ فیصلے ہو جائیں، تو پھر تو بڑا آسان ہوتا، پھر سارے کر لیتے. اگر آپ جرمنی کی بات کریں، میں جیسے جرمنی میں رہتا ہوں تو جرمنی میں ایک ریاست کے قوانین ہیں اور عوام اس کو فالو کرتی ہے. اب اگر فرض کریں کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو عوام دیکھتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو جو ہے مجروح کر رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، ساری کی ساری عوام باہر آ جاتی ہے اور ریاست اس کو پلٹ دیتی ہے. بات یہ ہے ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، مگر جب تک عوام خود اس چیز کو ٹھیک نہیں کرے گی، ریاست کا ٹھیک کر لیں گے. کسی ایک عالم کے کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا. یاد رکھیے گا کہ بدلتا ہوتا تو پتہ نہیں کب کا بدل جاتا. اس لیے سب کچھ تب بدلے گا جب لوگ اپنے آپ کو خود بدلنا چاہیں گے. نہیں، بڑا فرق پڑتا ہے. حال پڑتا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی ہے. جزاک اللہ جی. اچھا، اوپر سوری نعت کلام صاحب، جزاک اللہ، تھینک یو. اوپر نا سید جعفری صاحب بھی آئے ہیں، اے یو ایم صاحب اور مولوی صاحب. جعفری صاحب سے ذرا، مولوی صاحب آپ ادھر ہی ہیں، اے یو ایم صاحب. جی مجھے یہ واقعہ پتہ نہیں ہے. السلام آپ علیکم بات سب کریں کو. جعفری صاحب سے. وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اسی سید کو جعفری موضوع بول رہا ہوں. بنایا. مجھے معلوم نہیں ہے واقعہ کہ ان صاحب نے کیا کیا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ پھانسی دو. کیا کیا ہے انہوں نے؟ دسو جی، انہوں نے تو پتہ ہی نہیں تھے. ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بلاسفیمی کا الزام لگا تھا. پولیس نے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور اس پولیس والے نے جا کے اس کو تھانے کے اندر گولی مار دی اس بندے کو. اچھا جی، ایک خان صاحب کوئٹے تو سن ہوٹل دے مالک سن. وہ کسی گروپ وچ ویڈیو کال دے دوران انہاں کوئی گفتگو کیتی ہے. ختم نبوت دا جڑا بزنس ہے نا، یہ تے وہ تنقید کر رہے سن.
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਘਰ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। असी भी बैठे ने पाए ना, असी भी टिकट खरीदी है ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਰਿੰਜ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਜਾਲਤ ਆਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਤਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ